کہ سبھاش چندر بوس فاشزم کو سپورٹ کر رہے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ سبھاش چندر بوس کا مین آئیڈیا، جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ یہ تھا کہ ہم ہندوستان کو ایک مسلح جدوجہد کے ذریعے آزاد کرائیں، اور اسی زمانے میں چین میں ماؤ زے تونگ کی جو مسلح جدوجہد ہے وہ بہت آگے تک پہنچ چکی تھی، اور وہاں پر ریڈ ایریاز قائم ہو چکے تھے اور کمیونسٹ حکومتیں۔ تو سبھاش بہت حد تک اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہم اس طریقے سے آزادی حاصل کر لیں۔ کانگریس اس دوران میں بھی ان کے اوپر تنقید کرتی تھی اور ان کے خلاف، جب یہ ان کے حق میں مظاہرے پورے بر صغیر میں طول و عرض میں شروع ہو گئے، تو پھر کانگریس نے اپنی روش بدلی، یا جس کو ہمارے یہاں آج کل پاپولر لفظ ہے یو ٹرن، وہ لیا۔ مہاتما گاندھی جو اتنے بڑے لیڈر تھے یا جنہیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ جب بھگت سنگھ کا آتا ہے تو بھگت سنگھ کی موت میں بھی وہ یعنی کہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کرتے ان کو یعنی کہ رہا کروانے کے لیے یا پھانسی سے بچانے کے لیے۔ پھر سبھاش چندر بوس کی پاپولیرٹی سے بھی خائف رہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ تو انگریزوں نے ان کی راکھ کو یہاں لانے کی اجازت دی، نہرو نے اپنے دور میں یہاں کی راکھ کو لانے کی اجازت دی۔ یہ بیسیکلی مولویوں کا طریقہ ہے کہ حدیث اور قرآن سے جملے نکال کے ان میں سے آدھے کچھ پورے کر کے اپنے مطلب کے حساب سے چیزوں کو، اپنے تھیسس کو پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سلیکٹیو ہو کے چیزیں دی ہیں، جبکہ وہ خود اتنے سلیکٹیو ہو کے بات کرتے ہیں اور اپنی ایک بنے بنائے پری کنسیوڈ نوشن کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی طرف سے پاکستان کیسے بنا، زاہد چودھری صاحب اور حسن جعفر زیدی صاحب کا جو ایک تاریخی کام ہے، اس پر جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، اس کے جو ہے جواب الجواب ایک تاریخی بحث کا آغاز ہوا تھا، جس میں ہم نے پچھلے 3 ایپیسوڈز میں ڈاکٹر صاحب کے جو اعتراضات تھے ان پر حسن جعفر زیدی صاحب جو پاکستان کے نامور تاریخ دان اور دانشور ہیں، ان کے جوابات جو ہے ریکارڈ کیے تھے۔ 3 ایپیسوڈز آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کے جو اعتراضات ہیں، جو انہوں نے پاکستان کیسے بنا پر اٹھائے، اس کے جواب کے لیے حاضر خدمت ہیں جناب حسن جعفر زیدی صاحب کے پاس، جو پاکستان کے نامور تاریخ دان اور دانشور ہیں۔ سب سے پہلے تو صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ کا شکریہ، آپ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ڈاکٹر صاحب کیا چوتھی قسط میں جو اعتراضات ہیں، ہاں ایک سیکنڈ، میں اس پہ جانے سے پہلے ایک نومیریکل ایرر ہمارے پارٹ 2 میں ہوئی جس کی میں کریکشن کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو کانگریس کی 36 کے الیکشنز میں رزلٹ سے اور جس کی بیسس پر اس کی وزارتیں بنی، اس کی اصل صورتحال یہ تھی کہ 11 صوبے تھے بر صغیر کے، جس میں 5 صوبوں میں کانگریس کو کلیئر میجورٹی حاصل ہوئی تھی، جس میں بامبے، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، یہاں کلیئر میجورٹی تھی 5 میں، اور 3 صوبوں میں یعنی بمبئی، سرحد NWFP اور آسام، اس میں کلیئر میجورٹی نہیں تھی، بلکہ آسام میں تو ان کے پاس بہت کم سیٹیں تھیں۔ NWFP میں بھی جہاں پہ ان کی حکومت بنی وہاں بھی کلیئر میجورٹی نہیں تھی۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہاں بھی، تو انہوں نے وہاں بھی مخلوط حکومت ڈاکٹر خان صاحب نے کچھ دوسرے گروپس کے ساتھ مل کر بنائی تھی۔ بمبئی میں بھی جو کہ بڑا گڑھ تھا مراٹھا ریوائول کے حوالے سے، وہاں بھی کانگریس کو تنہا کلیئر میجورٹی نہیں ملی تھی، وہاں بھی انہوں نے مخلوط حکومت بنائی تھی۔ اور آسام اس میں خاص طور سے مینشن کرنے کے لائق ہے کہ جہاں سر سعد اللہ کی قیادت کے اندر جو مخلوط حکومت بنی، اس میں سر سعد اللہ جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اتحادی ہو گئے تھے 1937 کے پیکٹ کے بعد، جو میں نے پچھلے اس کے اندر ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ جو ہے کریکشن یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ ہم یہ کر دیں۔ باقی جو مسلم میجورٹی کے پروونسز کے رزلٹس ہم نے پچھلی دفعہ بتا دیے تھے کہ پنجاب میں یونینسٹ تھی، بنگال میں کرشک پرجا پارٹی اور مسلم لیگ کو ساری مسلم سیٹس ملی تھیں، اور بامبے میں یہ جو ہے سندھ میں سندھ نیشنل پارٹی جو ہے اس کو ملی تھی۔ جی اب آپ اپنے آج کے
چوتھے پارٹ کے حوالے سے سوال شروع کیجیے. سر ڈاکٹر صاحب نے ایک پہلا جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ سلپ آف ٹنگ شاید زیدی صاحب کو ہوا ہے کہ اس میں جو کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کے کانگریس نے چلائی تھی. سر اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, موقف کیا ہے اور یہ کلیریفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے ڈاکٹر صاحب کو یہ غلط فہمی ہو گئی. ہم نے کسی جگہ بھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا کہ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے وہ کانگریس نے انگریزوں کے تعاون سے شروع کی یا اس میں انگریزوں کا تعاون حاصل تھا. یہ غالباً ہم بات کر رہے تھے جو مسلم لیگ اور جو دوسری پارٹیوں کا تعاون تھا اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی, اور اس کے اندر یہ کہیں بھی کانگریس کا ذکر نہیں ہے. سر پھر سبھاش چندر بوس پر اعتراضات کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ہٹلر اور جاپانیوں کے ساتھ مل کے ایک فاشسٹ موومنٹ کا حصہ تھے. تو آپ سر سبھاش چندر بوس پر اتنا بڑا فاشسٹ ہونے کا الزام لگ جانا, آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دراصل ڈاکٹر صاحب نے جو اس وقت کی انڈین نیشنل کانگریس تھی جس نے بعد میں اپنا موقف بدل بھی لیا, ڈاکٹر صاحب وہیں ابھی تک کھڑے ہیں. دیکھیے یہ جو جاپان اور جرمنی اور اٹلی ان کا جو ایکسس تھا الائز کے خلاف, اس میں یہ جنگ جب 40-41 میں اپنے عروج پہ پہنچ گئی اور جگہ جگہ ان کو انگریزوں فرانسیسیوں اور الائز کو شکست ہونے لگ گئی, تو اس وقت پھر جو سبھاش چندر بوس نے اس آئیڈیا پر کام کیا کہ اب ہم جو جنگی قیدی چلے گئے ہیں انگریز کی فوج میں جو ہندوستانی ہیں, وہ جو جاپان کی اور جرمنی کی جنگی قیدی بنا لیے گئے ہیں ان سے مانگ لیے جائیں اور ان پر مشتمل ہم ایک انڈین نیشنل آرمی بنائیں, اور پھر ہم ایک مسلح جدوجہد کے ذریعے سے انگریز کو, چونکہ جو اس پر شکست کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو مزید شکست دے کے تو ہندوستان پر سے ان کو نکال دیں. اس آئیڈیا کے تحت وہ جرمنی گئے پہلے, پھر انہی کے کولیگ تھے راش بہاری بوس, انہوں نے جاپانیوں کے ساتھ اس پہ بات چیت کی اور رنگون میں اس آزاد ہند فوج کا مرکز قائم ہوا, اور پھر وہ جنگی قیدی جاپانیوں نے دے دیے. اگرچہ جاپانیوں نے بھی ان پر خاصی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی, وہ ان پر کوئی اتنا اعتماد بھی نہیں کرتے تھے. بہرحال وہ انڈین نیشنل آرمی بن گئی اور انہوں نے پھر یہ کارروائیاں شروع کر دیں, جس کا خود ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ مسلح ایکشن ہونے شروع ہو گئے تھے, جس کو ڈاکٹر صاحب ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو مسلح جدوجہد کے ذریعے ہندوستان کی آزادی کی طرف معاملہ چل پڑا. پھر سبھاش چندر بوس نے یہ دیکھا کہ جاپان کے اس محاذ پر سے کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے, تو وہ خود بھی پھر رنگون آ گئے اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے پھر اس پوری آزادی کی جو مسلح جدوجہد تھی اس کی قیادت کی, اور وہاں سے پھر وہ یہ کارروائیاں کرتے رہے انٹل لیٹ 1944 جب جاپانیوں کو شکست ہونی شروع ہوئی. پھر سم ویئر ارلی اور مڈ 1945 جب جاپانی شکست کھا کے پیچھے پسپا ہونا شروع ہو گئے اور پسپا کر گئے, تو پھر انگریزوں نے چونکہ یہاں فتح حاصل کر لی تھی, تو آزاد ہند فوج میں بھی جو ہندوستانی فوجی تھے جس میں مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, ان سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم کیا, جو پھر جنگ کے خاتمے کے بعد دلی کے لال قلعے میں ان کے اوپر وہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا گیا. پھر اس میں سزائیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا. یہ جو تاثر ہے کہ سبھاش چندر بوس فاشزم کو سپورٹ کر رہے تھے, یہ بالکل غلط ہے. سبھاش چندر بوس کا مین آئیڈیا, جیسے میں نے ابھی بتایا, وہ یہ تھا کہ ہم ہندوستان کو ایک مسلح جدوجہد کے ذریعے آزاد کرائیں, اور اسی زمانے میں چین میں ماؤ زے تونگ کی جو مسلح جدوجہد ہے وہ بہت آگے تک پہنچ چکی تھی, اور وہاں پر ریڈ ایریاز قائم ہو چکے تھے اور کمیونسٹ حکومتیں. تو سبھاش بہت حد تک اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے, اور پھر وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہم اس طریقے سے آزادی حاصل کر لیں.
اس میں آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان سے، لیکن آپ ان کو یہ کہیں کہ انہوں نے فاشزم کو سپورٹ کیا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا درست ہے، یا ہندوستان کے لوگ ایسا سمجھتے تھے۔ اب جب یہ آزاد ہند فوج یا انڈین نیشنل آرمی کے افسروں پر مقدمہ چل رہا تھا یہاں اور ان کی رہائی کے لیے، تو پورے بر صغیر کے طول و عرض میں مظاہرے اور جلوس جلسے شروع ہو گئے، جس میں سب فرقوں کے، ہندو، مسلمان، سکھ، سب نے شرکت کی اور بڑا دباؤ ڈالا گیا حکومت پر کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو ان کو پاپولیرٹی حاصل تھی بر صغیر میں، کوئی ان کو فاشزم کا سپورٹر نہیں سمجھتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس اس دوران میں بھی ان کے اوپر تنقید کرتی تھی اور ان کے خلاف تھی۔ جب یہ ان کے حق میں مظاہرے پورے بر صغیر میں طول و عرض میں شروع ہو گئے، تو پھر کانگریس نے اپنی روش بدلی، یا جس کو ہمارے یہاں آج کل پاپولر لفظ ہے یو ٹرن، وہ لیا اور پھر ان کی حمایت شروع کر دی۔ اور اس ملک گیر جو ان کے حق میں ایک ویو تھی، اس کو پھر انہوں نے کیپٹل، اس کا پولیٹیکل کیپٹل انکیش کر لیا، اور وہ حمایت ان کو ملی جو پھر آگے 46 کے الیکشن میں بھی ان کے لیے کارآمد ثابت ہوئی۔ اور جو ان پر لال قلعے میں جو مقدمہ چل رہا تھا، اس میں بھی کانگریس کے وکلاء شریک ہوتے تھے۔ وہاں سے کانگریس نے ایک اپنی جو 3-4 سال جب یہ جیل میں رہے، اس دوران جو گراؤنڈ لوز کی تھی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں، وہ ری گین کر لی۔ اب ڈاکٹر صاحب کا یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو 3-4 سال انہوں نے جیلوں میں چلے گئے اور جنہ کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، وہ اس کانٹیسٹ کو اصل میں ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ جو بر صغیر میں ہندو مسلم تضاد اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کانگریس موجود رہتی میدان میں تو تب یہ نہ ہوتا، تب بھی ایسا ہی ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، بہت سے جو غیر جانبدار مورخین ہیں، جس میں سی آر مجمدار کا بہت بڑا نام ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آزاد ہند فوج کے حق میں مظاہرے ہوئے اور کانگریس نے پھر اس کو اون کر لیا، اس سے کانگریس نے وہ ری گین کر لی اسپیس جو اس نے اس 3-4 سال میں لوز کی تھی، اور اس کا اس کو فائدہ ہوا، اور 46 کے الیکشن میں اس نے اپنی وہ کھوئی ہوئی جو پاپولیرٹی ہے یا کھویا ہوا بیس ہے، وہ اس نے ری گین کر لیا تھا۔ تو یہ مختصر میں کہوں گا۔ وہ بنگال کے بہت ہی پاپولر لیڈر تھے۔ انیشیلی ان کو آپ بنگالی نیشنلسٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی بنے 2-3 مرتبہ، اور انڈین نیشنلزم کے لیول پر وہ، لیکن ان کی جو بہت بیس تھی پاپولیرٹی کی، وہ بنگال تھا۔ اور ان کے جو بھائی تھے سرت چندر بوس، پھر کانگریس سے انہوں نے ایک اپنا فارورڈ بلاک الگ سے بنا لیا تھا، کیونکہ کانگریس ان کی لائن کے اوپر چلنے کو تیار نہیں تھی۔ سبھاش چندر بوس کی پاپولیرٹی اور ان کو نیتا جی کا جو لقب دیا جاتا ہے، وہ اپنی شخصیت، اپنے کردار اور اپنے حوالے سے ایک بہت بڑی قدآور شخصیت تھے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ سبھاش چندر بوس کا جب پلین کریش ہوا تو ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ جاپان میں ادا کی گئیں، کیونکہ یہ تائیوان کے اندر جہاز گرا تھا اور یہ ابھی تک جاپان کے کنٹرول میں تھا۔ تو یہاں کے ایک ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم یا جو ساری آخری وہ ہوتی ہے یہاں پہ، وہ کر کے اس کو جاپان منتقل کر دیا گیا، اور وہاں پھر ان کی جو آخری رسومات ہوتی ہیں، جو انتم سنسکار جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا گیا، اور پھر جو راکھ ہے اس کی باڈی کی، وہ ایک بدھسٹ مندر میں رکھ دی گئی، کیونکہ اس وقت تک ابھی یہاں انگریز اس بات کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے کہ وہ راکھ یہاں لائی جائے۔ اب جو ہندو رسومات ہیں یا ان کے عقیدے کے حساب سے انتم سنسکار اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ راکھ گنگا میں بہا نہ دی جائے۔ انگریز نے اس راکھ کے لانے کی اجازت نہیں دی، نہرو نے اپنے پورے دور میں اس راکھ کو لانے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد کی جتنی حکومتیں آئی ہیں اب تک 80 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، وہ راکھ اسی ٹیمپل کے اندر بدھسٹ مندر میں رکھی ہوئی ہے۔ حکومت ہندوستان اس کے لیے ان کو ایک کرایہ کہہ لیں یا ایک فنڈ جو ہے وہ دیتی ہے،
ٹو ریٹین دیٹ ایش دیئر. اور وہ اس لیے نہیں آنے دیتے ہیں کہ جیسے ایک مثال دوں گا کہ کچھ سال پہلے وہ کرسی جو رنگون میں جس پہ سبھاش چندر بوس بیٹھا کرتے تھے وہ لائی گئی. اس کا ہندوستان میں جتنا زبردست استقبال ہوا اس سے یہ جتنی بھی رولنگ ایلیٹ ہے، جنتا پارٹی ہو، کانگریس ہو، یہ سبھی خائف ہو جاتے ہیں اس پاپولیرٹی کو دیکھ کر کہ اس سے بنگالی نیشنلزم جو ہے اور جو ریڈیکلزم ہے وہ فورس پکڑتا ہے. سو اس وجہ سے وہ ابھی تک راکھ نہیں لانے کی اجازت دی جا رہی. پہلے تو کچھ عرصہ یہ افواہیں رہیں کہ سبھاش بوس کا تو ابھی انتقال ہی نہیں ہوا، وہ کہیں غائب ہیں. لیکن پھر فائنلی اس ہاسپٹل کی رپورٹس اور اس کے بعد جو سارے انالیسز اور پوری جو انکوائریز کی گئیں اس کے نتیجے میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ سبھاش بوس کی ہی انہی کی میت تھی اور انہی کا. تو وہ کافی اس کی بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری رپورٹس ہیں. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی انکوائری رپورٹس جب پبلش ہوئیں، یہ جب برطانوی اپنے ریکارڈ کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس میں بہت سی جگہوں پر جملوں کو سیاہی پھیری ہوئی تھی. اس پہ سبھاش کی فیملی نے بڑے اعتراضات کیے اور ہندوستان کی حکومت سے یہ سوال اٹھایا کہ یہ رپورٹس میں سے یہ چیزیں کیوں غائب کی گئی ہیں. تو بیسیکلی جو جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ تو انگریزوں نے ان کی راکھ کو یہاں لانے کی اجازت دی، نہرو نے اپنے دور میں یہاں کی راکھ کو لانے کی اجازت دی، اور ابھی تک لوگوں میں یہ شبہات پائے جاتے ہیں کہ جو سبھاش چندر بوس کو کریش کرایا گیا تھا اس میں ایک تو وہ جو ریڈیکل فورس تھی اس کو ختم کرنا تھا، دوسرے یہ جو بنگال میں اور یہاں علاقوں میں ایک ملیٹنٹ اسٹرگل شروع ہو گئی تھی آزادی کی، اس کے حوالے سے بھی ان کا سین سے ہٹایا جانا ضروری تھا نہرو کو کمفرٹ لیول دینے کے لیے کہ یہ انڈیا میں اپنے رول کو آسانی سے لے سکے. اور اس کے بعد پھر وہ جو راکھ ہے وہ سمندر میں آج تک ہے. اب ان کی فیملی نے حال ہی میں برطانوی کورٹ کے تھرو رجوع کیا ہے کہ اس کو واپس لایا جائے اور گنگا میں ان کی راکھ کو بہایا جائے تاکہ ان کی روح جو ہے ابھی ان کے عقیدے کے مطابق ابھی یعنی وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچی ہے، اس کو بہا کر آخری رسومات کا اپنے انجام کو پہنچایا جائے. تو سبھاش بوس بھارت کی انڈیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے. اس کو فاشسٹ کہہ کے ریڈیوس کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں. سر ایک میں ایک ضمنی سوال کہ مہاتما گاندھی جو اتنے بڑے لیڈر تھے یا جنہیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے، وہ جب بھگت سنگھ کا آتا ہے تو بھگت سنگھ کی موت میں بھی وہ یعنی کہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کرتے ان کو یعنی کہ رہا کروانے کے لیے یا پھانسی سے بچانے کے لیے. پھر سبھاش چندر بوس کی پاپولیرٹی سے بھی خائف رہتے ہیں. ان کی تو اب فلموں میں، بالی ووڈ کی فلموں میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ گاندھی جو ہے وہ بھگت سنگھ کی پاپولیرٹی سے بھی خائف تھے، نوجوانوں میں ان کے بارے میں یہ ڈر تھا. اس کے بارے میں سر آپ دیکھیں، اس پر ایک الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے گاندھی کے اوور آل رول کے اوپر، وہ ایک بہت تفصیلی پروگرام الگ سے ہو سکتا ہے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ گاندھی کو نان وائلنس کا دیوتا بنا کر جس طرح سے پیش کیا گیا، اس کا بہت بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوستان میں جو ملیٹنسی ہے اس کو کچلا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ملیٹنسی کے ذریعے اس ریولوشن کی طرف انڈیا جا سکتا تھا جس قسم کا ریولوشن چائنا میں ہوا. یہ میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا. سر پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لنلت گو جو ہے وہ ویول کو کہتا ہے کہ کوئی پروگرس نہیں ہو سکتی جب تک گاندھی زندہ ہے. تو سر اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے بارے میں سر آپ یہ بات ویول کی نہیں ہے. یہ جب ویول کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے بطور وائس رائے تو اس نے کچھ عرصہ لندن میں یہاں کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے لیے بہت سی میٹنگز کی تھیں، اور وہاں کیبنٹ کمیٹی کی بہت سی میٹنگز ہوئیں، سب کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں. تو اس میں ایک سب کمیٹی کے جو ممبر تھے جے جی گرگ،
انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک گاندھی ہے اس وقت تک کوئی انڈیا کا سلوشن نہیں نکل سکتا، اور کچھ عرصے کے بعد یہی بات یہ ایک اور تاثر بھی عام طور پہ پایا جانے لگا تھا کہ گاندھی اور جناح دونوں کے ہوتے ہوئے جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک یہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس کا اظہار ایک مسلمان لیڈر ہی تھے، وائسرائے ایگزیکٹو کونسل کے سر اکبر حیدری، انہوں نے یہ جملہ باقاعدہ ویول نے اپنی ڈائری میں ایک اور جگہ پہ ذکر کر رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب تک یہ دونوں موجود ہیں تو کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی پرسیپشن سا بنا ہوا تھا۔ جی سر، پھر یہ بتائیے کہ جو اپریل 1944 میں راج گوپال آچاریہ فارمولہ جو ہے مسلم لیگ کا کہ پاکستان کو تسلیم کر لیا جائے گاندھی کا، یہ سر فارمولہ کیا ہے، اس کے بارے میں سر تھوڑا آگاہ فرمائیے۔ ویول جب 43 میں آتا ہے تو ایک تو وہ گاندھی، نہرو اور یہ جتنے بھی کوئٹ انڈیا موومنٹ میں گرفتار رہنما تھے یا کارکن تھے کانگریس سے، ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور ویول پوری طرح سے اس پر کنونس تھا کہ اب جنگ کے خاتمے کے بعد ہمیں یہاں سے بوریا بستر لپیٹنا ہے، اور چند لوگ چھوڑ کے باقی سبھی فوجی افسروں کا اور سب کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جنگ کے فوراً بعد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ ہم کچھ سال اور رہے بھی تو بہت مشکل سے یہاں پہ گزاریں گے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ ہم پچھلے ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں کہ جو معاشی حالات اور جو دنیا کی صورتحال بدل چکی تھی، ان حالات میں اب ویول کے آتے ہی اس پہ کام شروع ہو گیا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنے جس میں برطانیہ یہاں سے جائے اور یہاں پہ حالات ٹھیک رہیں۔ اس میں پھر یہ جنوبی ہندوستان کے کانگریس کے بڑے اہم لیڈر تھے راج گوپال آچاریہ، جن کو آر سی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آر سی فارمولہ، تو ان کی جناح سے ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد یہ انہوں نے فارمولہ دیا کہ جو مسلم اکثریتی کے علاقے ہیں اور جو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے، اس لیے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا کہ 40 کی قرارداد کے بعد یہ شہر شہر محلے محلے پاکستان لے کر رہیں گے، اس کے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے، اور پاپولیرٹی مسلم لیگ کی اور محمد علی جناح کی بہت سکائی راکٹنگ ہو گئی تھی، بہت اونچے یہ چلے گئے تھے، خاص طور سے جب مسلم اکثریت صوبوں کے لیڈروں نے بھی ان کی حمایت کر دی تھی۔ تو ان حالات میں راج گوپال آچاریہ نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ بن جائے، لیکن جن علاقوں میں آپ پاکستان بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہاں پر جو غیر مسلم ہیں وہ اقلیت ہو جائیں گے، اور وہ یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ جو استصواب ہو وہ صرف مسلمان ووٹ دیں، اور تیسری بات یہ کہ مسلم لیگ ہی ایک نمائندہ جماعت ہے، اس حوالے سے آپ کا یہ مطالبہ جو ہے کہ جو مسلم اقلیتی ہے وہاں پر غیر مسلم جو ہے ان کا کیا ہوگا۔ اس حوالے سے راج گوپال آچاریہ نے یہ فارمولہ تو مان لیا، لیکن اس بات سے انہوں نے ڈس ایگری کیا کہ یہ جو غیر مسلم اقلیت ہوگی اس مسلم اکثریتی علاقوں میں، اس کے حقوق جو ہیں وہ اس میں محفوظ نہیں رہیں گے، اور یہ تقسیم جو ہے یہ صوبوں کی بھی ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک اہم بات یہاں پہ یہ میں بار بار اس کا شاید اگلے پروگرام میں بھی ذکر آئے، یہ جو مطالبہ تھا نا جناح کا کہ ان صوبوں کو تقسیم نہ کیا جائے، اس کے لیے وہ ایک ٹپیکل سینٹنس استعمال کیا کرتے تھے کہ پاکستان with divided Punjab and divided Bengal will be a truncated, moth-eaten, non-viable Pakistan economically. معاشی طور پر ان کا یہ خیال تھا کہ منقسم بنگال کلکتہ کے بغیر جو ہے وہ اکنامیکلی سروائیو ہی نہیں کر سکے گا، اور پنجاب میں بھی جو نہری نظام ہے اور جو اس کی معیشت ہے وہ متحدہ پنجاب کی صورت کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ اس کی تقسیم کے نتیجے میں یہ ایک کرم خوردہ، ایک نان وائبل، غیر یعنی جس پر عمل نہیں ہو سکتا وہ پاکستان ہوگا، تو یہ اس کو اس حوالے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس غیر منقسم
پنجاب اور بنگال والے پاکستان کو، اور یہاں پہ آ کے معاملہ کئی سال اٹکا رہا اس حوالے سے. اور یہ کانگریس اور یہ انگریز یہ اس کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ رکھتے تھے جناح کو پاکستان کے مطالبے سے بھگانے کے لیے، اور باقاعدہ اپنے منٹس آف میٹنگز کے اندر بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہم رکھیں گے تاکہ جناح کو بر صغیر کی تقسیم سے روکا جا سکے، اس کو سامنے رکھ کے. تو اس حوالے سے یہ پھر راج گوپال اچاریہ جو ہے یہ فارمولہ بھی کامیاب نہیں ہو. سر ڈاکٹر صاحب نے لارڈ ویول کا ذکر کیا کہ جب وہ لندن جا کے انہوں نے پرائم منسٹر چرچل کو کنونس کرنے کے لیے وہ رپورٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چرچل نے پیج 120 میں یہ کہا کہ پاکستان بنا دو، ہندوستان بنا دو، پرنسستان بنا دو. سر اس میں کیا حقیقت؟ ویول نے یہاں وائس رائلٹی سنبھالنے کے بعد جو 1.5-2 سال کوششیں کیں، یہاں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کیں اور جناح گاندھی ملاقاتیں ہوئیں، ویول کی جناح گاندھی آزاد نہرو ان سب لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. اس سب کے بعد جو لب لباب تھا وہ پھر ویول نے چرچل کو بریف کیا، اور اس میں یہ سب باتیں بتائیں کہ معاملات اس پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ تقسیم ہو اور اس طریقے سے ہو، اس میں یہ مسائل ہیں، یہ ڈیفیکلٹیز ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اور ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں جنگ کے خاتمے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا وہ ہندوستان کا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں فوری حل پہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. وہ ساری روایات سننے کے بعد اب وہ جو ڈاکٹر صاحب نے جملہ کوٹ کیا ہے چرچل کا، وہ انہوں نے ادھورا جملہ کوٹ کیا ہے. پورا جملہ جو ہے ہم سنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. یہ پورا جملہ یوں ہے: The PM then launched into a long tirade about India, which lasted for about 40 minutes. He seems to favor partition into Pakistan, Hindustan, Princestan, etc. Has very old-fashioned ideas about the problem and seems to see no ray of hope. یہ مکمل جملہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے جملہ یہاں ختم کر دیا جہاں اس نے کہا پاکستان، ہندوستان اور پرنسستان میں ڈیوائیڈ کر دیں. یہ اس نے کس حوالے سے کہا ہے کہ اب امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی، تب اس نے مایوس ہو کر یہ بات کی ہے. یہ اس کی پریفرنس نہیں ہے. یہ ساری سن کر کہ اس سے پہلے کرپس مشن بھی گیا تھا، وہ بھی ناکام ہوا، یہ جناح کی گاندھی ملاقاتیں بھی ناکام ہوئیں، CR فارمولہ بھی ناکام ہوا. ان سب ملاقاتوں کے بعد جب کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا تو چرچل کا یہ کہنا ہے کہ اب کیونکہ آخری کرن کی بھی کوئی اب امید نہیں ہے، تو پھر بنا دو پاکستان، ہندوستان اور پرنسستان. یہ ہے پوری بات. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس طرح پیش کیا وہ یہ ہے کہ چرچل کی یہ پریفرنس تھی نمبر 1 کہ یہ آپ بنا دیں، جبکہ اس کے مطابق یہ لاسٹ ہوپ وہ ہے کہ جب امید کی کوئی کرن نہ رہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا. اور آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ 47 میں یہی ہوا کہ انگریز کے نہ چاہتے ہوئے بھی، اس کا تفصیل سے ذکر بعد میں آئے گا ماؤنٹ بیٹن ایرا میں، کہ ماؤنٹ بیٹن نے خود بھی کتنی مخالفت کی، اس کے باوجود جب آخری امید کی کرن بھی نہ رہے تو پھر بنانا پڑا. جی اسی تھیسس کے بنا پر یہ تھیسس ایک پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان تو بنائی انگریز نے، وہ شاید اسی طرح کے پھر جملے جو ہیں وہ اسی لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ آدھا جملہ ہے، اسی طرح مس انڈرسٹینڈنگز بنتی ہیں. یہ بیسیکلی مولویوں کا طریقہ ہے کہ حدیث اور قرآن سے جملے نکال کے ان میں سے آدھے کچھ پورے کر کے اپنے مطلب کے حساب سے چیزوں کو، اپنے تھیسس کو پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سلیکٹیو ہو کے چیزیں دی ہیں، جبکہ وہ خود اتنے سلیکٹیو ہو کے بات کرتے ہیں اور اپنی ایک بنے بنائے پری کنسیوڈ نوشن کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر شملہ کانفرنس جو ہے اس میں کیا اختلافات تھے؟ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ لارڈ ویول اور جناح جو ہے ریکٹ کر گئے تھے، اور انہوں نے جناح اور آزاد بھی وہاں گئے تو انہوں نے سلام نہیں لیا. سر یہ پوری کیا کہانی ہے سر؟
جب ویول واپس آئے لندن سے تو یہ وہاں کی حکومت سے یہ اس پر اتفاق کر کے آئے تھے کہ اب ہمیں ایک عبوری حکومت بنا دینی چاہیے جس میں مقامی لیڈرشپ کو شامل کیا جائے تاکہ یہ جو انتقال اقتدار کا مرحلہ ہے اس کی طرف جنگ کے فوراً بعد ہم بڑھنا شروع ہو جائیں۔ یہ شملہ کانفرنس جو ہوئی 1945 کی، اس میں یہاں پر آ کے معاملہ اٹکا کہ عبوری حکومت میں نمائندگی کس طرح کی جائے۔ جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ 5 ارکان اس میں ہندوؤں کے ہوں، 5 ارکان مسلمانوں کے ہوں، 1 رکن اچھوتوں کا ہو، 1 رکن سکھوں کا ہو۔ اب یہ 12 رکنی جو کونسل کی تجویز آئی تو اس پر ویول کا بھی اور کانگریس کا دونوں کا اتفاق تھا کہ 5 جو سیٹیں ہندوؤں کی ہیں وہ تو کانگریس ہی دے گی، اس کے علاوہ جو 5 مسلمانوں کی اس کے اندر سیٹیں ہوں گی وہ 1 سیٹ یونینسٹ کی طرف سے دی جائے، 1 کانگریس کی طرف سے دی جائے۔ اب یہاں آ کر یہ مسئلہ اس طرح سے ٹوٹل نومیریکل ہوا کہ 5 سیٹیں ہندوؤں کی کانگریس کی، 1 سیٹ اچھوتوں کی کانگریسی کی، اور اس کے بعد 2 سیٹیں یونینسٹ اور کانگریس کی بھی کانگریسی کی حمایت میں۔ تو 12 میں سے 9 جو ہے وہ پرو کانگریس یا کانگریس کی ہو گئیں اور 3 سیٹیں مسلم لیگ کی ہو گئیں۔ اس سے مسلم لیگ اس پوری عبوری حکومت میں ایک بہت ہی اقلیت کے اندر ہو کر رہ رہی تھی، جس کا کوئی فائدہ مسلم لیگ کو نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ بات اب واضح ہو گئی تھی بائی 1945، جو کہ 46 کے الیکشن میں فوراً ہی ثابت بھی ہو گئی کہ جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ پورے ہندوستان کی سطح پر ایک بہت ہی مقبول جماعت بن چکی تھی۔ 1940 کے ریزولوشن کے بعد یہ مطالبہ مسلمان اکثریتی علاقے ہوں یا اقلیتی علاقے ہوں، ہر جگہ ایک پاپولر ڈیمانڈ بن چکی تھی۔ جناح کے جلسوں میں ہزاروں لوگ پہنچتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، یہ ترانے بن گئے تھے۔ اور یہ ایک پاپولزم کی ایسی ویو آ گئی تھی جس کے بعد جناح کو اس سارے پروسیس سے باہر رکھتے ہوئے یہ عبوری حکومت بنائی نہیں جا سکتی تھی۔ چنانچہ اس بنیاد پر جناح نے اس سے اتفاق نہیں کیا، جبکہ ویول اور کانگریس لیڈرشپ دونوں اس پہ متفق تھے کہ اس طرح سے یہ عبوری حکومت بنے۔ تو یہ شملہ کانفرنس ناکام ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ناکامی کا سارا ڈال دیا جاتا ہے جناح پر، جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جناح نے بھی کہا کہ میں آئی ہیو کلڈ دس کانفرنس۔ تو یہ جملے بازی والی باتیں پر حقیقت کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کیا یہ عبوری حکومت تھی جس میں مسلم لیگ کی اور کانگریس کا ایک غلبہ ہوتا اور مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے وہ 3 ارکان پر ہوتی، تو یہ ویسے ہی ناکام ہو جانی تھی۔ تو اس سے پہلے شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی۔ جی سر، آخر پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ زیدی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لارڈ ویول جو ہے وہ تو کانگریس کی تعریف کرتے تھے، جبکہ میں نے پڑھا مجھے تو کہیں ایسا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ تو کانگریس کے بڑے سخت خلاف تھے۔ یہ دیکھیں بعض دفعہ الفاظ کے انتخاب میں تھوڑی سی جس کو سلپ آف ٹنگ یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ باقاعدہ جملے جس کو اگر ہم کہیں وہ میں 1-2 جگہ پر جہاں پہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سب سے پہلی ڈسکشن ہوئی گاندھی کے حوالے سے اور وہاں کیبنٹ کے اندر، تو اس میں چرچل واقعی بہت مخالف تھا گاندھی کے۔ تو وہاں ڈسکشن میں ویول چرچل نے کہا کہ یہ گاندھی کو کیوں رہا کیا گیا ہے اور یہ تو ٹھیک نہیں ہوا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو جو وزیر ہند جس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کہا جاتا تھا، لارڈ ایمری نے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سخت مخالفت کی چرچل کی اور کہا کہ یہ آپ ہندوستان کے اوپر ہٹلرزم کیوں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی یہ اپروچ درست نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ انگلینڈ میں یا برطانیہ کی جو ایلیٹ تھی اس کے اندر
ڈیوائڈیڈ اوپینین تھی. بہت ہائیلی کنزرویٹیو ایلیمنٹ جو چرچل ٹائپ وہ لوگ تو گاندھی کے ضرور خلاف تھے, لیکن اسی کنزرویٹیو پارٹی ہی کا ایک وزیر ہند جو ہے لارڈ ایمری, وہ سٹینڈ لیتا ہے اس کے خلاف چرچل کے اور کہتا ہے کہ آپ کا یہ موقف درست نہیں ہے, ہم ہٹلرزم نہیں کر سکتے. ایک بات تو وہاں سے ایک فیوریبل جو ہے ایٹیچیوڈ وہ ہمیں برطانوی کیبنٹ کے اندر نظر آتا ہے. اس کے بعد ویول کی جو پہلی ملاقات ہوتی ہے گاندھی کے ساتھ, اس کا جو منٹس اس نے ایشو کیے ہیں, اس کا جو آخری جملہ ہے اس کے اندر بھی اس نے یہ کہا ہے کہ میری بہت فرینڈلی گفتگو ہوئی ہے گاندھی کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ بہت فرینڈلی رہا ہے, دو آخر پہ آگے چل کے وہ اس سے بدل جائے. سو یہ تھے جب سٹارٹ کے اندر. لیکن ویول نے جناح کے ساتھ ملاقاتوں کی بھی تفصیلات دی ہیں, مگر اس میں کسی جگہ بھی اس نے جناح کے لیے اس طرح کے فرینڈلی ہونے کا ذکر نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ تعریف جو میں نے استعمال کیا اسے میں مان سکتا ہوں کہ شاید اس کے اندر مبالغہ آ رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویول کے پورے پیریڈ میں ویول بھی ہندوستان کو متفق رکھنے کے فارمولوں پر کانگریس سے اتفاق کرتا رہا اور کانگریس بھی اتفاق کرتی رہی. شملہ کانفرنس کی مثال ہو, جتنی ان کی میٹنگیں ہوئی ہیں, دے ور آلویز آن سیم پیج. سو وٹ آئی کین سے از کہ ویول اپریشیٹڈ دس اپروچ. اب اپریشیٹ کے لیے اردو میں لفظ تعریف شاید مناسب نہیں تھا, جس کی وجہ سے شاید یہ ہو گئی ایک طرح سے کنفیوژن. بات یہ ہے کہ جب گروپنگ سکیم کا معاملہ آتا ہے اور وہاں پہ ویول سٹینڈ لے لیتا ہے کہ ہمیں اب اس پر عمل کروانا ہے ہر صورت سے, کیونکہ یہ ہماری تجویز کی ہوئی سکیم ہے اور ہم یہاں زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے, ہمیں یہاں سے جلدی جانا ہے. اس نے تو بہت ایمرجنسی پلانز بھی بنا لیے تھے جن کا آگے چل کے ذکر ہو سکتا ہے. سو وہاں پر جب کانگریس اڑ گئی کہ ہم نے اس گروپنگ سکیم کو نہیں ماننا اور ویول اڑ گیا کہ میں نے گروپنگ سکیم پہ عمل کروانا ہے, تو بائی دسمبر 46 ان دونوں میں شدید اختلافات ہو گئے. وہاں پر ہمیں جملے ویول کی طرف سے ملتے ہیں گاندھی کے خلاف. اس سے پہلے گاندھی اور کانگریس کی قیادت جو ہے دے ور آن دی سیم پیج, اینڈ فرام دیٹ پرسپیکٹیو جو لفظ غالباً جو تعریف کا ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ مبالغہ آرائی کے زمرے میں آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ سر. جی ناظرین, آپ نے قسط نمبر 4 کو ملاحظہ کیا. اسی طرح تاریخی حقائق پر مبنی جو ہے وہ ہم ویڈیوز نیکسٹ پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی جو شروع کردہ پاکستان کیسے بنا پر ایک تاریخی بحث کا آغاز ہوا ہے, اس پر اگلے اعتراضات جتنے بھی ان کی اگلی قسطوں میں ہیں وہ آپ کو اگلی قسطوں میں دیکھنے کو ملیں گے.